بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج بیت اللہ بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح فرض عین اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 97، خدا کی بندگی کے لیے ان لوگوں پر خانہ کعبہ کا قصد کرنا واجب ہے جو اس گھر کی طرف راہ چلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کے لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ہے نازل ہوئی تو حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قوموں کو جمع کر کے اس کا حکم سنایا۔ اس کو مسلمانوں نے تو مان لیا، لیکن یہود، نصارہ، مجوس، صابئین اور مشرکین، ان 5 فرقوں نے نہ مانا۔ تب حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو نہ مانے اس سے کہہ دو کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، یعنی جو اس حکم کو بجا نہ لائے اور انکار کرے وہ کافر ہے، اور اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔ الحاصل اس عبادت سے کچھ اللہ کا بھلا نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کرنے والے کو بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نہ کرنے سے وہ بھلائی کو کر آپ برا بنتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور حج مقبول کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ حاجی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اس کا حج محض خدا کے لیے ہو، اس میں فخر و ریا وغیرہ کا کچھ دخل نہ ہو۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت اس طرح منقول ہے کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا اور عورتوں سے خواہش کی بات چیت نہ کی اور ساتھ والوں سے گالی گلوچ جھگڑا نہ کیا، وہ پلٹتے وقت ایسا پاک ہوا کہ گویا اسی دن اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں گناہوں اور محتاجی کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن و حدیث شریف میں حج مبرور کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں شہوانی باتیں، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا اور معصیت نہ ہو۔ جب عام حالات میں یہ چیزیں ممنوع ہیں تو بھلا حج جیسی اہم عبادت میں کیوں نہ ممنوع ہو، بلکہ حج میں اس کی ممانعت خصوصی کے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اور اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ حدیث میں ہے، جس نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا اور اسی دوران کوئی شہوانی بات نہ کی اور نہ ہی فسق کبیرہ گناہ کا کام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر پلٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ رفث اور فسوق کی تفسیر و تشریح میں مفسرین، محدثین اور عالم لغت کے اقوال مختلف ہیں۔ رفث کا معنی بیان کرتے ہوئے مشہور عالم لغت امام جوہری فرماتے ہیں، رفث کا اصل معنی ہے جمع کرنا، یہاں مراد فحش گوئی اور بہودگی اور بیوی سے زبان سے جنسی خواہش کی آرزو کرنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رفث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رفث سے مراد مباشرت ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے مباشرت کی رغبت دلانے والے سارے کام، بوسو کنار وغیرہ، اور اس کے ساتھ عورتوں کی موجودگی میں اس قسم کی گفتگو بھی حرام ہے۔ اسی طرح فسوق کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول ذکر کیے ہیں، گناہ اور گالی گلوچ۔ پھر فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ آیت کریم میں فسوق سے مراد تمام گناہ کے کام ہیں، حق ان کے ساتھ ہے۔ دوران حج چونکہ بیوی سے ہم بستری ممنوع ہے، اس لیے اس موضوع پر بیوی سے گفتگو اور دل لگی کی باتیں کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ فسق سے مراد اللہ کی نافرمانی اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے۔ ایام حج میں بالخصوص ان سے اجتناب ضروری ہے۔ مذکورہ پابندیوں کے ساتھ کیے گئے حج کی فضیلت یہ ہے کہ انسان تمام گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حج مبرور کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ حج کی تمام اقسام کو جانا جائے، لہٰذا جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر عرفات پر ٹھہرنے اور اوقات معین میں طواف زیارت کرنے کو۔ عمرہ کہتے ہیں احرام باندھ کر کعبہ کے طواف اور صفا مروہ میں سعی کرنے کو۔ عمرہ میں طواف قدوم اور طواف وداع نہیں ہوتا، حج میں دونوں ہوتے ہیں، اگر پہلا سنت اور دوسرا واجب ہے، اور حج
بالاتفاق فرض ہے، اور عمرہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی کے مذہب میں حج کی طرح یہ بھی فرض ہے۔ افراد کے معنی ہے تنہا حج اس طرح پر کرنا کہ عمرہ اس سال نہ کرنا یا اس کے بعد ایام حج یا قبل شوال ادا کرنا، تنہا عمرہ اس طرح کرنا کہ اس سال حج نہ کرنا یا کرنا تو عمرہ شوال سے پہلے یا ایام حج کے بعد ادا کرنا۔ تمتع کے معنی ہے حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر عمرے کے افعال کرنا اور وطن جانے سے پہلے احلال کے قبل یا ان کے بعد احرام باندھ کر حج بھی کرنا، لیکن اگر قربانی ساتھ لی ہو تو اس کو حج سے پہلے حلال ہونا جائز نہیں ہے۔ قران کے معنی ہے حج اور عمرے کو جمع کرنا، یعنی دونوں کو حج کے مہینوں میں ایک احرام سے ادا کرنا، یا احرام حج کو احرام عمرہ میں طواف عمرہ سے پہلے داخل کرنا، یا احرام عمرہ کو احرام حج میں عرفات سے لوٹنے کے لیے پہلے داخل کرنا، لیکن اخیر صورت میں گنہگار ہوگا۔ پس تمتع میں 2 احرام اور 2 تلبیہ ایک سفر میں لازم ہے، اور قران میں 1 احرام 1 تلبیہ 1 حلق سفر واحد میں چاہیے، اور تمتع اور قران میں قربانی واجب ہے، خواہ میقات سے ساتھ لی ہو یا نہیں، اور قارن پر 1 جنایت کی 2 جزا لازم آتی ہیں، اور مفرد متمتع پر 1 مگر جو متمتع احرام عمرہ سے خارج نہ ہو کر احرام حج کے بعد جنایت کرے وہ قارن کا حکم رکھتا ہے۔ افراد اور قرن کے نام کی وجہ سے تو ظاہر ہے، اور تمتع کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ متمتع احرام عمرہ اور احرام حج کے درمیان میں ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بخلاف قارن کے کہ اگر وہ عمرہ کے بعد مثلاً سر منڈوا لے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے نزدیک حج مبرور یہی ہے کہ جس حج میں حدیث میں ذکر کی ہوئی فضیلت مل جائے، یعنی اسے کامل آداب و شرائط کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ انسان کی سابقہ گناہ دھل جائیں اور آئندہ ان سے اجتناب کا خیال کرے۔ ویسے محدثین و علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن کی وضاحت یہ ہے وہ حج جس کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو حج مبرور کہلاتا ہے۔ اس سے مراد وہ حج ہے جو عند اللہ مقبول ہو جائے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اسے گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ وہ حج ہے جس میں ریاکاری، شہرت، فحاشی، لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی پہلے کی نسبت بہتر ہو کر لوٹے اور گناہوں کی کوشش نہ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ انسان اس کے بعد دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طلبگار بن جائے۔ بعض علماء نے حج مبرور کا معنی حج مقبول سے کیا ہے، مگر مقبول مبرور کا معنی نہیں بلکہ لازم ہے، یعنی جو حج ان مفاسد سے پاک ہوگا وہ حج لازماً قبول ہوگا۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے والا حج کے بعد پہلے سے نیک، متقی اور پرہیزگار بن جائے، ترک نماز اور اس کے علاوہ کبائر کا مرتکب نہ ہو۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبرور کا بدلہ جنت بتایا ہے۔ ارشاد گرامی ہے حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شرح حدیث نے حج مبرور کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حاجی تمام ارکان و واجبات کو اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے۔ بعض نے کہا حج مبرور اسے کہتے ہیں جو جنایات سے خالی ہو۔ بعض نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ حاجی کی حالت تقویٰ کے اعتبار سے حج سے پہلے والی حالت سے بہتر ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اقوال متقارب المعانی ہے، یعنی حج مبرور ہے جس کے تمام احکام کو پورا کیا گیا ہو اور مکلف سے حج کو جس طرح طلب کیا گیا ہے اس کو کمال طریقے سے ادا کیا ہو۔ بہرحال علماء کے اقوال کو گہری نظر سے دیکھنے کے معلوم ہوتا ہے کہ حج مبرور وہی ہے کہ جس میں نہ کوئی فحش گوئی ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی بری بات ہو، نہ بیوی سے ہم بستری ہو اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حج مبرور کی سعادت زندگی میں ہر سال نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔